ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اللہ تعالیٰ نے انسان کی ترقی دو چیزوں میں رکھی ہے، ایمان اور تقویٰ. انسانوں کا امتیاز ایمان اور تقویٰ ہے. ایمان اگرچہ فرشتوں کے پاس بھی ہے لیکن وہ تقوی کی دولت ان کے پاس نہیں ہے. اللہ نے تقوی کی دولت انسان کو دی. یہی وجہ ہے کہ علوم الہی کی استعداد اللہ نے انسان میں رکھی ہے، یہ بھی تقوی کی وجہ سے. یہ عجیب بات ہے، تقوی کی وجہ سے یہ استعداد ہے انسان میں کہ اللہ کے علوم کا تحمل کرتا ہے. اس لیے جو پیغمبر ہوتا ہے، یہ پیغمبری جو ہے، رسالت، یہ علمی منصب ہے، عملی منصب نہیں ہے. عملی منصب تو فرشتوں نے پیش کیا تھا، نحن نقدس بحمدک ونقدس لک. اللہ ہم حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہمیں دنیا میں اپنا خلیفہ اور نائب بنا دیں. اللہ فرمائے انی عالم ما لا تعلمون، تم میں استعداد نہیں ہے میرے علوم کے تحمل کی. چنانچہ معلم آدم الاسماء کلھا، آدم السلام کو سارے علوم سکھائے گئے، سارے علوم. یہ عجیب بات ہے. کلھا، آج ہم نئے نئے علوم سمجھتے ہیں کہ جی ماشاء اللہ فلانوں نے یہ علم بنا دیا، یہ علم بنا دیا، یہ علم بنا دیا. یہ سب آدم السلام کے سیکھے علوم جو اولاد میں اپنے موقع پر ظاہر ہوتے ہیں. جب جس شے کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس انسان میں سے وہ علم نکال لیتے. پہلے جہاز کی ضرورت نہیں تھی تو جہاز بنانے کا علم اللہ نے انسانوں کو نہیں دیا، جب ضرورت پڑ گئی تو اس کا علم دے دیا. علامہ آدم الاسماء کلھا، کلھا کا لفظ بتاتا ہے کہ جتنے بھی دنیا میں علوم حرفتیں پھیلی ہوئی ہیں، آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کے بارے میں معلومات دی گئی تھی، لیکن ہر شے کا ایک وقت ہوتا ہے. اس لیے لکھا ہے فلسفے کی کتابوں میں، ہمارے دین میں جو پڑھا جاتا ہے ان میں جو فلسفہ پڑھایا جاتا ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے ایک دن کا بلکہ ایک گھنٹے کا، اس کی عقل بالکل کامل ہوتی ہے 40 سال جیسی، لیکن اس کا ظہور نہیں ہو پاتا کیونکہ اس کا جسم اس کا تحمل نہیں کر سکے گا. وہ جو بڑا ہوتا جاتا ہے تو وہ عقل کھلتی چلی جاتی ہے اور اس کے تقاضے پورے ہونے لگ جاتے ہیں. جب 40 سال کا ہوتا ہے تو حتیٰ بلغ 40 سنہ، 40 سال کو پہنچتا ہے تو بالکل کامل ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کی عقل 40 سال میں بڑی، وہ پہلے دن سے اتنی ہے لیکن اس کا ظہور نہیں. کیونکہ ایک دن کا بچہ اگر بات کرنے لگ جائے، بھاگنے کی کوشش کرے تو آپ کو پتا ہے کہ وہ ہمارے لیے تعجب کا باعث بھی ہوگا اور وہ کر بھی نہیں سکتا ہے. تو یہ جو علوم کا تحمل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ ہم اپنے سینے میں قرآن مجید کو بھی جمع کر لیتے ہیں. ہم
احادیث مبارکہ کو سمجھتے ہیں سینے میں، وہ بھی وحی الہی جمع کر لیتے ہیں، ہم فقہ کے مسائل کو جمع کر لیتے ہیں، کتنے قسم کے علوم ہمارے اندر آتے ہیں۔ اس کی بنیاد بھی تقویٰ ہے دراصل۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو دو بہت موٹی دلیلیں۔ ایک دلیل قرآن کہتا ہے کہ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تقویٰ اختیار کرو اللہ تمہیں علم دے گا۔ اللہ نے علم کو تقوی پر مرتب فرمایا کہ جب تم تقویٰ اختیار کرو گے یعلمکم اللہ، اللہ تمہیں علم دے گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ علوم الہی جو ہے اس کا خلاصہ کیا ہے؟ علوم الہی کا خلاصہ یہ ہے کہ بہت سی وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جن کو ہمارے لیے حلال کیا ہے، جو ہم سے مطلوب ہے کہ ہم ان کاموں کو کریں جس کو امر کہتے ہیں، اوامر کہتے ہیں، اور بہت سی وہ چیزیں ہیں جو منہیات ہیں جن سے اللہ نے فرمایا کہ تم نے یہ نہیں کرنا، ان کے کرنے پر اجر ہے، ان کے نہ کرنے پر اجر ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں اگر انسان میں تقویٰ نہ ہو، جو نام ہے گناہ سے بچنے کا، اگر گناہ کرنے کی اس میں صلاحیت ہی نہ ہو تو مجھے بتاؤ ان احکام کی پھر کیا ضرورت ہے کہ تم نے یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا۔ معلوم ہوا کہ علم علوم الہی جو ہے، اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں واقعہ لکھا ہے، بہت بڑا نام ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا، احیاء علوم الدین ان کی بہت بڑی کتاب ہے۔ جب یہ طالب علم تھے بغداد میں، تو بغداد کا جو بادشاہ تھا یا گورنر تھا، اس نے کہا میں مدرسے کا وزٹ کروں گا۔ سرکاری مدرسے اس وقت ہوتے تھے ہندوستان میں بھی، یہاں بر صغیر میں بھی، انگریزوں کے آنے سے پہلے ہمارے بر صغیر میں بھی جو مدارس تھے ان کے بڑے بڑے اوقاف تھے۔ اور یہ عجیب بات ہے، ہم لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوتا، ہم کھنگالتے نہیں یا اپنی تاریخ بھی معلوم نہیں کرتے۔ انگریز نے آنے کے بعد، قبضے کے بعد، سب سے پہلا کام یہ کیا تھا کہ مساجد اور مدارس کے اوقاف کو ضبط کیا تاکہ یہ غریب ہو جائیں اور معاشرے میں ان کا قد چھوٹا ہو جائے، کیونکہ معاشرہ پیسے کی بنیاد پر چھوٹا بڑا سمجھتا ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو حقیقت کو سمجھتے ہوں۔ سونے کا جب یہ ہو گیا تو لازمی بات ہے، پھر ہمارے بزرگوں نے دوسرا طریقہ نکالا کہ لوگوں کو اپنے ساتھ اس کام میں شامل کرو۔ یہ مجددانہ کارنامہ ہے۔ پہلے عوام الناس کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اوقاف اتنے ہوتے تھے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا نیاز محمد صاحب ترکستانی، یہ ختن کے علاقے سے تعلق رکھتے جو چین میں کاشغر کے پاس ہے، وہاں سے میرے والد صاحب کا تعلق، وہیں سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے، پھر پاکستان آئے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے علاقے میں 150 مدرسے تھے چین کے قبضے سے پہلے۔ ہر مدرسے کے اتنے اوقاف تھے کہ وہاں جو مدرس ہوتا تھا وہ ایک اچھے رئیس کی طرح زندگی بسر کرتا تھا، اور طالب علم اس طرح پڑھتے تھے کہ آج صبح کو سبق ہے کہ یہاں ہو رہا ہے تو شام کو اسی مدرسے کے طالب علم دوسرے مدرسے میں دوسرے استاد سے جا کر پڑھ لیتے تھے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ یہی رواج جو تھا وہاں بھی، ایک کتاب صبح کو یہاں پڑھا رہے ہیں شام کو وہاں، یہی ہمارے والد صاحب کی ہندوستان میں آنے کا ذریعہ بنی، کیونکہ دوسرے مدرسے میں گئے تو وہ دارالعلوم دیوبند سے سید انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ کے شاگرد تھے، تو جب وہاں پر شام کو ان سے کتاب پڑھنے جاتے تو انہوں نے کہا دیکھو حالات خراب ہے، کسی وقت بھی یہاں قبضہ ہو سکتا ہے، اگر تیرا علم رہ جائے تو ہندوستان چلے جانا۔ بس یہی بات ہندوستان لائی اور ہندوستان سے باور نگر بزرگوں نے تشکیل کر دی اور وہیں پر زندگی بسر کر دی۔ تو اس طرح اوقاف ہوتے تھے، تو بادشاہ نے کہا کہ میں جا کر پتہ کرتا ہوں کہ کیا ہے۔ گیا تو طالب علموں کا انٹرویو کیا کہ آپ کیوں پڑھ رہے ہو؟ نے کہا جی میں وزیر کا میر منشی بنوں گا، کیونکہ وہاں پر علوم یہی ہوتے تھے۔ دوسرے ان کا انٹرویو کیا، میں نے کہا میں بادشاہ کا کاتب بنوں گا۔ تیسرے کا کیا کہا میں قاضی بنوں گا۔ وہ اس زمانے میں جو بڑے لوگ ہوتے تھے وہ بھی اللہ والے اور نیک لوگ ہوتے تھے۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ پہلے زمانے میں جتنے بھی بڑے ہوتے تھے وہ بزرگوں کے پاس آتے جاتے تھے۔ یہ عجیب بات ہے، بزرگوں کے پاس، جس طرح آج بزرگوں کے خلاف ہو جاتے ہیں نا، بڑا ہو جاتا ہے تھوڑا سا، وہ بزرگوں کے پاس آتے جاتے تھے۔ آپ تاریخ پڑھیں،
امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ جو اتنا بڑے انسان ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بڑی خلیفہ اورنگزیب عالمگیر کی فوج میں ان کو رکھا ہوا تھا، اور جب وہ جنگ کے لیے جاتا تو ساتھ لے کر جاتے کہ لڑنے کے لیے نہیں، دعا کے لیے آپ ہمارے ساتھ چلو۔ اب پڑھے ذرا، نہ تو فوجی لباس بھی پہنا کرتے تھے، حالانکہ صوفی تھے لیکن فوجی لباس پہنتے کیونکہ ان کی ڈیوٹی تھی وہاں پر، لیکن ڈیوٹی یہ تھی ان کی۔ تو وہ بڑا اللہ والوں کو آنے جانے والا تھا، وہ گورنر یا بادشاہ۔ اس نے اپنے وزیر سے کہا یہ سارے دنیا دار جمع ہیں یہاں، تو یہ تو دنیا کے لیے سارے پڑھ رہے ہیں، بند کر دو مدرسے کو، ہمیں آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں ہے، یہ خلاص ہی نہیں ہے، اللہ کی رضا ہی شامل نہیں ہے۔ تو جب وہ واپس گیٹ تک پہنچا تو گیٹ کے پاس ایک چھوٹے سے کمرے میں طالب علم چراغ کی روشنی میں مطالعہ کر رہا ہے، اور بڑے انہماک سے مطالعہ کر رہا ہے۔ تو بادشاہ اندر آ گیا تو اس کو تب بھی احساس نہیں ہوا کہ اندر کوئی آیا ہے۔ پھر بادشاہ نے سلام کیا تو اس نے ایسے چونک کے دیکھا تو دیکھا کہ ارد گرد پر جو حواشی دیکھے، حاشیے پر پروٹوکول دیکھا، وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی سرکاری بڑا آدمی۔ انہوں نے کہا تمہارا نام کیا؟ کہا میرا نام محمد ہے، محمد غزالی کہتے ہیں مجھے۔ کہ بیٹا تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ اللہ نے کچھ چیزیں حلال کی ہیں، کچھ حرام کی ہیں، حلال پر عمل کرنے کا حکم دیا، حرام سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ میں اس لیے علم پڑھ رہا ہوں تاکہ حلال حرام کو پہچان لوں اور اپنے مولا کو میں راضی کروں۔ بس بادشاہ نے کہا کہ وزیر سے کہا کہ حکم نامہ منسوخ کیا جاتا ہے، یہ ایک طالب علم ہی میری بخشش کے لیے کافی ہے۔ میرے دوستو، اللہ نے یہ جو تقوی کا وصف رکھا ہے کہ گناہ کا تقاضا آتا ہے اور آدمی عمل نہیں کرتا، یہ ہمارا ترہ امتیاز ہے، ترہ امتیاز ہے۔ عجیب بات ہے، ہم اس کو سمجھتے ہیں یہ اللہ نے کیوں رکھ دیا، ہم فرشتے کیوں نہیں بن گئے، ہم معصوم کیوں نہیں بن گئے۔ امام الحرمین، امام غزالی کا استاد امام الحرمین عبد المالک الجوینی رحمۃ اللہ علیہ، دونوں حرموں میں نماز پڑھائی ہے، کتنے سال تک حج پر دعا مانگتے اللہ مجھے ایسا کر دے کہ مجھ سے گناہ نہ ہو۔ کئی سال کے بعد پھر جواب آیا کہ عبد المالک تو کیوں ایک راستے سے آنا چاہتا ہے؟ اگر طاعت کے راستے سے نہیں آ سکتا تو توبہ کے راستے سے آ جا۔ ہمارے لیے دونوں راستے تیرے لیے رکھے، اور مخلوقات کے لیے ایک راستہ ہے۔ اللہ نے زمین آسمان سے کہہ دیا تھا کہ میری اطاعت کرو، چاہے زبردستی کرو چاہے خوشی خوشی، اتینا طاعین۔ زمین آسمان سے آواز آئی، باقاعدہ کہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سب ہر چیز بولتی ہے۔ با منے تو مردہ با حق زندان، تو ان کو مردہ سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے زندہ ہے۔ تو کیا کہا فوراً؟ اتینا طاعین، ہم خوشی خوشی آپ کی اللہ تعالیٰ اطاعت کریں گے۔ ایک راستہ ہے، ہمارے لیے دو راستے رکھے ہیں، جس کو ہمارے دادا مرشد حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ فرماتے تھے، کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی اعتراف قصور ہے، کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی اعتراف قصور ہے، ملک کو جس کی نہیں خبر وہ حضور میرا حضور۔ یہ جو تقوی کا وصف ہم میں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ ہماری ترقی کا ذریعہ ایمان کے بعد، بلکہ ایمان کو بچانے والا یہ ہے۔ اور یہ اتنا اونچا وصف ہے کہ دنیا اور آخرت کی ساری خیر اس میں جمع ہو جاتی ہے۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کر لیجئے، شروع سے شروع ہو جائیں، ہدی للمتقین کہہ کر قرآن نے شروع سے کہہ دیا کہ یہ قرآن مجید جو وحی الہی اور آدم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ساری کتابوں کا خلاصہ، ان پر مہیمن، ان کا محافظ، اور اتنی عظیم الشان کتاب، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم پہاڑ پر نازل کر دیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، اللہ کے خوف سے زمین میں دب جائے۔ فرمایا ہدی للمتقین، اگر تم چاہتے ہو اس کتاب سے پورا پورا استفادہ کرنا، اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا۔ شروع سے کہنا، شروع میں ہدی للمتقین،
لیکن مفسرین نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے. امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام بیضاوی کا بھی عجیب ایک واقعہ نظر سے گزرا کہ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، اللہ کے لیے کوئی کام کرنا اس کی بڑی قیمت ہے، بڑی قیمت ہے. آج ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں. میں تو اکثر کہتا ہوں ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا قرآن میں وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اللہ پچھلوں میں میرے لیے اچھا تذکرہ باقی رکھنا. میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا لیکن میرا خلیل تو زندہ ہے. تو اللہ نے درود ابراہیمی رسول اللہ نے دے دیا، ہر نماز میں پڑھا جا رہا ہے. کیسا تذکرہ زندہ کیا. تو امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جب کتاب لکھی بیضاوی شریف، بڑی عجیب و غریب تفسیر ہے. ہمارے ہاں بالکل عالم بننے سے 1 سال پہلے پڑھائی جاتی، پوری تفسیر ہے. ویسے تو ہمارے یہاں تھوڑا سورہ بقرہ پڑھائی جاتی. تو کتاب لکھ کر ان کی بچیاں بہت تھیں، ان کی بچیاں ہی تھیں، 8-10 بچیاں تھیں، بڑی ہو گئیں. اور جیسے کہ علماء کے حالات ہوتے ہیں وہ اسی طرح وقت گزار رہے تھے. اب بچوں کی فکر پڑ گئی کیسے ان کی رخصتی کروں. تو وہ جو کتاب جب تصنیف کی تو کہا کہ جب میں نے بتایا کہ بادشاہ اچھے ہوتے تھے، میں بادشاہ کے پاس لے جاتا ہوں. ایک تو اس کی طباعت کا انتظام کرے گا، دوسرا ہے کہ وہ میرا تعاون کرے گا. تو لے کر چلے. تو راستے میں ایک جگہ پر رات ہو گئی. تو پہلے زمانے میں ہر شہر میں اللہ والوں کے مرکز اور خانقاہیں ہوتی تھی پہلے زمانے میں. اگر نہ سمجھ میں آئے تو ابن بطوطہ کا سفر نامہ پڑھ لیں آپ. ابن بطوطہ کوئی شہر اس کا ذکر نہیں کرتا جس میں اس نے خانقاہ کا ذکر نہ کیا ہو جہاں اللہ والے بیٹھے اللہ اللہ سکھا رہے ہوتے اور ہر مسافر نہیں جاتا. آج یہ موضوع اجنبی ہو گیا ہمارے لیے کیونکہ چھوڑ دیا آپ نے. تو انہیں رات ہو گئی. انہوں نے کہا جی فلاں بزرگ ہے، ان کا وہاں پر میکدہ ہے، آستانہ ہے ان کا، وہاں خانقاہ ہے، وہاں چلے گئے. تو خیر بات چیت ہوئی، دیکھا بڑے عالم ہے، کوئی بات چیت ہوئی. جب تو شیخ سمجھ گئے. شیخ نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ میں تفسیر لکھی ہے، بادشاہ کو پیش کروں گا، طباعت کا بھی انتظام کرے گا، کچھ میرا تعاون بھی کرے گا. میری بچیاں ہیں، شادی کو پہنچ گئی ہے اور میرے حالات ایسے نہیں. تو شیخ نے عجیب بات کی. انہوں نے کہا آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی کیا تفسیر لکھی؟ مجھے بتاؤ. وہ کتاب تو ساتھ تھی، ان کا ذرا تفسیر دکھاؤ مجھے بھی. لکھا کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہاں بھی نہیں ہے، ہی ہے. یا کا معنی ہی، ورنہ نعبدو کا ونستعینو کا ہونا چاہیے تھا. یہ ایاک کا جو پہلے کیا ہے یہ حسر آ جاتا ہے کہ تیری ہی اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اس لیے انسان اگر کسی سے مدد لیتا ہے بطور سبب کے استعمال کرتا ہے. اصل مستعان اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اصل اللہ کی ذات ہے بطور سبب کے. اس لیے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے پوری تفصیل لکھی ہے کہ اگر اسی سبب کو اصل سمجھے کہ اسی سبب سے ہوگا، فرمایا کہ وہ شرک کرے گا. اگر سبب سمجھتا ہے پانی کا گلاس ہے یہ سبب ہے پیاس بجھانے کا، لیکن اصل پیاس اللہ کی ذات مجھے بجھائے گی تو پانی پیتا ہے، تو پھر یہ سبب ہے جس کے استعمال کرنے کا مجھے آپ کو حکم ہے، کیونکہ نعمت اللہ نے دنیا میں پھیلائی اس لیے کہ اس کو استعمال کر کے اس کا شکر ادا کرے. انہوں نے کہا کہ کیا تفسیر لکھی بتا. انہوں نے کہا تفسیر تم یہ لکھ رہے اور بادشاہ کے پاس جا رہے ہو. بڑے دل پر چوٹ لگی. واپس ہو گئے، گھر جا کر روئے اللہ مجھے معاف کر دے. اس اللہ والے کا شکریہ ادا کیا. کہتے کہ یہی ایک اس کا قدم کی واپسی تھی، قیامت تک کے لیے اللہ نے اس تفسیر کو زندہ کر دیا. کوئی نہیں ہے کہ عالم نہیں بن سکتا جب تک اس تفسیر کو پڑھتا نہیں. تو میرے دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ جو تقویٰ ہے گناہ سے بچنے کا، جو اب گناہ سے بچنے کے اللہ تعالیٰ نے 2 بڑے اسباب قرآن مجید میں ذکر کیے تقویٰ کے حاصل کرنے کے. 2 بڑے سبب. پہلا سبب کیا؟ بل تنظر نفس ما قدمت لغد.
ہر آدمی یہ غور کرے کہ میں نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، اس پر غور کرے. بل تنظر، نظر و فکر کرے، دیکھے، غور کرے، یار میں جو کام کر رہا ہوں کل یہ میرے سامنے کام نے آنا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کا سامنا کر سکتا ہوں. اس سے آپ میں تقوی کا بس پیدا ہوگا. آپ رک جائیں گے، آپ بریکیں لگ دیں گے. آپ یہ جو ہم نے گاڑی چھوڑ دی ہے نا جی، شیطان پٹی پڑھاتا ہے، یار تو جتنی توبہ کر لے گناہ تو تجھ سے چھوٹنے نہیں. حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی توبہ کرنا اچھا کام ہے، برا کام ہے اچھا کام ہے، گناہ کرنا برا کام ہے. اللہ برا کام چھوڑتا نہیں، اچھا کام کیوں چھوڑتا ہے؟ کیونکہ جو آدمی تسلسل سے توبہ کرتا ہے، تسلسل سے توبہ کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو توبہ پر استقامت بھی عطا فرما دیتے ہیں. یہ عجیب ہے، کیونکہ بار بار جب دروازے پر جائے گا اللہ فرمائیں گے بھائی یہ بار بار نفس کے ہاتھوں، شیطان کے ہاتھوں پریشان ہو کر آتا ہے، اب اس کو ایسی استقامت دے دو اس کی پریشانی ختم ہو جائے. رحم آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، غور کرے، اپنی زندگی پر غور کرے، میں کیا کر رہا ہوں، سوچنا چاہیے. یہ ملفوظ حضرت نے بھی نقل کیا، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی یہاں اس مسجد میں بھی ہم بنور ٹول کے زمانے میں زیارت کرتے تھے، گھر پر بھی پیر والے دن کئی بار زیارت ہوئی. حضرت کے اللہ کا بہت شکر ہے، خصوصی دعائیں لینے کا بھی موقع ملا. ہم تو طالب علم لوگ تھے، بس یہ ان کا دعاؤں کا ہی اثر ہے. آج گاڑی چل رہی ہے، دین کی اللہ خدمت لے رہے. کہ آدمی رات کو سونے سے پہلے معافی مانگ کر سوئے، اللہ جو کچھ دن پر وہ معاف کر دے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا ملفوظ ہے، ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کو اکثر ذکر کرتے تھے. حضرت تھانوی فرماتے اگر موت آ گئی تو تھوڑا بہت حساب دینا پڑے گا، پچھلا کھاتا تو صاف ہو چکا ہوگا، اور اگر نہیں کرو گے تو سارے کھاتے کا حساب دینا پڑے گا. بل تنظر نفس ما، یہ پہلا سبب ہے تقوی اختیار کرنے کا، غور و فکر. یار میں زندگی کیسے گزار رہا ہوں، یہ بہت اہم وصف ہے. اگر ہمارے اندر یہ پیدا ہو جائے، آپ یہ دیکھیں گے کہ تیزی سے گناہ ہماری زندگی سے نکل جائیں گے. اصل میں ہم بریک ہی نہیں لگاتے، جب بریک ہی لگاتے تو ایکسیڈنٹ کا تو احتمال ہے، پھر این ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. جی گناہ ہو گیا تو این ایکسیڈنٹ تو ہونا ہے. اور دوسرا بڑا سبب قرآن نے بیان کیا، کونوا مع الصادقین، کہ سچوں کے ساتھ رہو، اللہ والوں کے ساتھ رہو، اللہ کے پیاروں کے ساتھ رہو، نیک لوگوں کے پاس اٹھو بیٹھو. کونوا مع الصادقین، اس سے کمال تقویٰ پیدا ہوتا ہے. وہاں جب تیقظ پیدا ہو دل میں انسان کے، یہ فکر پیدا ہو جائے کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ تقوی کی شروعات ہے. پھر کمال تقویٰ کونوا مع الصادقین، کہ جب ان کے پاس بیٹھے گا، کیونکہ آپ جب مجاہدہ کر رہے ہیں اب اللہ والوں کے پاس بیٹھیں گے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مثال اور وہ واقعہ ہمارے شیخ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی مختص صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ جب وہ کسی جگہ کانپور میں کہیں حضرت ڈاکٹر صاحب لے گئے جہاں پر تلوں کا تیل، چمبیلی کا تیل بنایا جا رہا تھا اور گلے چمبیلی اور گلے روغن بنایا جا رہا تھا، تو حضرت نے دکھایا کہ وہ جو تل ہوتے تھے پہلے ان کی بھوسی چھڑائی جاتی تھی مشین کے اوپر، جب بالکل باریک سی تہ رہ جاتی تو اس کو پھر پھولوں کی صحبت میں رکھتے، اس کے بعد جب اس کو گولوں میں ڈالتے تو بجائے تلوں کے تیل کے وہ چمبیلی کا تیل بن جاتا، دام بھی الگ نام بھی الگ. تو ڈاکٹر صاحب نے ہمارے شیخ سے فرمایا کہ دیکھو حکیم صاحب مجاہدہ کرے، اللہ والوں کے پاس جائے، ان کی خوشبو فوراً انسان میں پھنس جائے. تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فرامہ کر دیا، پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر. کونوا مع الصادقین، اگر مجاہدہ نہیں کرتا، گناہ سے بچنے کا مجاہدہ کوئی نہیں کرتا، اللہ والوں کی صحبت اس کو فائدہ نہیں دیتی. میرے شیخ فرماتے صحبت یافتہ تو ہے لیکن فیض یافتہ نہیں ہے. فیض یافتہ لہذا ڈاکٹر صاحب کا یہ ہم نے یہ شعر میں نے خود حضرت سے سنا یہاں پیر کی مجلس میں، ان سے ملنے کی ہے یہی اکراہ، ان سے ملنے کی ہے یہی اکراہ،
کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر، ان سے ملنے کی ہی ایک راہ، ملنے والوں سے راہ۔ آپ کہہ دیا ہمارے یہاں تو کوئی مرشد نہیں، کوئی بزرگ نہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب نے فرمایا جو مسجد میں حاجی صاحب ہوں، بڑی عمر والے ہوں، ان کے پاس ہی بیٹھنا شروع کر دو، دل کی حالت بدل جائے گی۔ یہاں تک اتنی اہمیت بتائی ہے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے۔ معرف القرآن میں لکھا ہے کہ اگر آپ کو کوئی نہیں تو جو نیک آدمی مسجد میں ہو اسی کے بعد 2-4 منٹ بیٹھ جایا کرو، 10 منٹ بیٹھ جایا کرو، امام صاحب کے بیٹھ جایا کرو۔ اگر کوئی شیخ مل جائے تو پھر تو کیا کہنا، سونے پہ سہاگا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔